السلام علیکم۔ بلوچستان ارضیاتی ساخت کے حوالے سے منفرد ہے۔ یہاں سنگلاخ پہاڑ اور ریتیلے میدانوں کے ساتھ ایک طویل ساحلی پٹی بھی ہے۔ یوں بلوچستان کا ایکو سسٹم منفرد خصوصیات کا حامل رہا ہے، مگر اس وجہ سے یہاں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے چیلنجز بھی پیچیدہ ہیں۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت اب 45 سینٹی گریڈ ڈگری سے زیادہ ہونے لگا ہے، جو پچھلی 6 دہائیوں میں کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا۔ بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں سے خطے کا صدیوں پرانا ایکو سسٹم تبدیل ہو رہا ہے، جس کے اثرات نمایاں ہیں۔ ان کے بقول موسم سرما سیکٹر محض 3 ماہ کا ہو گیا ہے، جس میں شاذ و نادر ہی بارش اور برف باری ہوتی ہے، جبکہ موسم گرما طویل اور شدید تر ہو گیا ہے۔ بلوچستان کا موسم عمومی طور پر خشک رہتا ہے۔ بارش کا بڑی بے تابی سے انتظار کیا جاتا ہے۔ میرا نام اسفندیار ہے، میں انجینئر ہوں شعبے کے حوالے سے۔ اصل میں ماحولیاتی تبدیلی ہو کیوں رہی ہے؟ انوینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے جب فیکٹریز انڈسٹریز اور اس ہائر لیول پہ جو ہم لوگوں نے اسموک ایمیشنز کیے، یعنی جو دھواں کا خارج ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو CF3 کاربنز ہیں، اس سے اصل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے شہر سبی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر زندگی جو لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ اس شدید گرمی میں گھروں سے باہر نکل کر محنت مزدوری تلاش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج سے کئی سال قبل سبی اور دیگر علاقوں میں بارشوں کے سلسلوں میں زیادہ رد و بدل نہیں ہوتا تھا۔ بلوچستان کے بالائی علاقوں میں برف بھی پڑتی تھی۔ جب یہ برف پگھلتی تھی تو پانی نیچے کے علاقوں تک پہنچتا تھا۔ ان علاقوں میں بھی بارشیں ہوتی تھیں اور یوں یہاں بسنے والے انسانوں کو پانی میسر ہوتا تھا، جو گرمی سے لڑنے میں انہیں مدد دیتا تھا۔ اس پانی کی مدد سے وہ کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے خوراک بھی پیدا کر لیا کرتے تھے اور مویشی بھی پالتے تھے، جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ چند برسوں سے بارشیں نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہیں اور بالائی علاقوں میں برف بھی نہیں پڑی۔ موسم کی اس تبدیلی کے پیچھے گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے عوامل کا ہاتھ کار فرما ہے۔ بلوچستان کے لیے اس وقت پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ زیر زمین پانی بھی ختم ہو چکا ہے اور بارشوں کی کمی کی وجہ سے زمین کی سطح پر پانی میسر نہیں ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہمارا جو اوزون لیئر ہے اس کے نیچے جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو کوسٹل ایریا ہے، کوسٹل ایریا میں زیادہ تر آپ لوگوں نے ریسنٹلی بہت سارے فلڈز دیکھے پچھلے سالوں میں۔ انسانی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ ویدر، جو لوکل ایک ویدر ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیزیزز جیسی ویدر چینج ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انفیکشس ڈیزیزز ہیں، ریسپائریٹری ڈیزیزز ہیں، جو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، جن میں کوئی الرجی ہے، الرجک ڈیزیزز ہیں، اس طرح کی ڈیزیزز پیش آتی ہیں ان کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں جب لوگوں کے پاس کسی مقام پر پانی بذریعہ معاش ختم ہو جاتا ہے تو نقل مکانی کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ بلوچستان کا شہر زیارت ملک کا سرترین علاقہ بن گیا۔ زیارت موسم سرما اپنے عروج کی جانب بڑھ رہا ہے اور ملک کے کئی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کئی علاقوں میں یخ بستہ ہواؤں کا راج ہے تو کئی جگہوں پر پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ بلوچستان کا شہر زیارت آج پاکستان کا سرترین شہر بن چکا ہے، جہاں پر درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں مطلع جزوی طور پر آبر آلود اور موسم سرد و خشک ہے۔ مونسون میں زیادہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ سردیوں میں برف باری جو کہ دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینے میں ہوتی ہے۔